ہزارہ تحریک کے بانی بابا حیدر زمان سے ملنے ایبٹ آباد پہنچے۔ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، دوست کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہزارہ صوبہ تحریک سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھنے کا فوری رد عمل ہے یا سوچا سمجھا لائے عمل؟ فوری رد عمل بھی ہے، اور پہلے سے بھی لوگ بڑے انائے تھے کہ ہمارا گزارا سرحد والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ سرحد کا نام کانسنسس تھا اس پر سب کا کہ جی بس ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان بنتے وقت بھی اس کا نام یہ ہو گیا سرحد، اور پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیڈر ولی خان نے بھی سرحد کے نام پر اپنا انگوٹھا ثبت کیا تھا۔ اگر صوبے کا نیا نام ہزارہ پختونخوا رکھ دیا جاتا تو کیا پھر آپ نئے صوبے کا مطالبہ نہ کرتے؟ شاید لوگ پھر کچھ کنسول ہو جاتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ سرحد کی حکومتوں سے بہت انائے تھے۔ 63 سالوں میں بڑا استحصال ہوا ہے ہزارے۔ سیاست کا آغاز 1962 میں کیا، لیکن پہلا ہی الیکشن ہار گئے، کیوں؟ ایک تو میری شناخت نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ پہلی سیاسی کامیابی 1983 میں اس وقت ملی جب رکن ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوئے۔ 21 سال کا طویل سیاسی انتظار کیسے گزارا؟ یہاں نظریات کی سیاست نہیں ہے، یہاں پیسے کی دھاندلی کی، اور جس کے ساتھ ISI ہو جائے وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو الیکٹ کراتے رہے ہیں، آج تک بھی وہی ہے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں رکن صوبائی اسمبلی بنے اور وزیر اعظم جنیجو کو برسر عام کہہ دیا کہ ارکان اسمبلی کو دیے جانے والے ترقیاتی فنڈ کرپشن ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ پارلیمنٹیرین ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی یہ قانون ساز ادارہ ہے، ان کو قانون تک محدود رکھو، ان کو گلیاں نلیوں میں ڈالو گے، فنڈز دو گے، یہ اپنے آپ کو سپرا کہتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ کرپشن کا دروازہ کھل جائے گا، یہ شام کو تو نشے میں ہوتے ہیں سارے۔ 1988 میں IGI کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر اعلیٰ آفتاب شیر پاؤ کا ساتھ دیا اور صوبائی وزیر بن گئے۔ کیا یہ بے وفائی نہیں تھی؟ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، وہ ایک ان نیچرل اتحاد تھا جو فوج والوں نے ISI والوں نے بنایا ہوا تھا۔ لیکن آپ صوبائی وزیر بن گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ اگر یہ باہر رہ گیا تو ہمارے لیے کوئی مصیبت کریٹ نہ کرے، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ میرے چپل مسئلے کے پیچھے اترے ہوئے تھے، مجھے اٹھا کے لے گئے، بغیر چپلوں کے کھڑا کر کے حلف دے دیا۔ تو کیا آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف وزیر بنا دیا گیا؟ میں پسند نہیں کرتا تھا۔ 1990 کا الیکشن پھر ہار گئے۔ 1993 اور 1997 میں نواز شریف کا مقابلہ کیا اور ترغیب و تحریص کے باوجود دستبردار ہونے سے انکار کرتے رہے۔ عوام کا نمائندہ جو ہوتا ہے یہ امام ہوتا ہے، اس کا ایک ضمیر ہوتا ہے، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ وہ بھی کوئی نمائندہ ہے جو پیسوں پر بک جائے؟ لیڈر پیدائشی لیڈر ہوتا ہے۔ آپ پیدائشی لیڈر؟ میں پیدائشی لیڈر ہوں، اس لیے کہ میں جب پہلی جماعت میں ادنا جماعت میں داخل ہونے کے لیے گاؤں کے سکول میں میرا باپ مجھے لے گیا، تو اس نے مجھے داخل کرانا چاہا، تو میں نے کہا جی میں سکول تب پڑھوں گا کہ میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میں مانیٹر ہوں گا۔ دیکھیں یہ اس میں جینز تھے مجھ میں لیڈری کے۔ کتنا پڑھے؟ میں FA تک، تو جہاں بھی ادھر بھی سے رسٹیکیٹ ہوا ہوں، اسکولوں میں بھی رسٹیکیٹ ہوا ہوں۔ طبیعت میں یہ باغیانہ پن کیوں؟ مزاج اور تھا، مزاج باغیانہ ہے شروع سے۔ 2001 میں ضلعی ناظم کا انتخاب ہار گئے، مگر 2004 میں الیکشن جیت کر نہ گھر لیا، نہ گاڑی لی اور نہ مراعات، حالانکہ یہ آپ کا استحقاق تھا۔ 2001 میں میرے ہارنے کے کچھ اسباب تھے، کبھی بھی انہوں نے فیئر الیکشن نہیں کرائے۔ فیئر الیکشن ایک دفعہ ہی ہوئے تھے میرے نزدیک، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، وہ فیئر الیکشن تھے، ایک ڈکٹیٹر نہیں کرائے تھے، لیکن وہ فیئر تھے، وہ نظریات پر دونوں جگہ ووٹیں ہو گئی ہیں۔
ورنہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا ہے کوئی بھی آدمی اللہ کی مہربانی سے. یہ بات تو درست نہیں لگتی. نواز شریف نے آخر آپ کو الیکشن ہرایا تھا. اگر سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، ہزارے کے سارے میرے خلاف نہ ہوتے مجھے دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ نہیں ہرا سکتی ہے. انہوں نے غداری کی اپنے مٹی کے ساتھ. تو جہاں تک میں اس بات کا تعلق ہے کہ تاریخ اور ترغیب تو بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کبھی مرد بھی بکا ہے. جتنا ہمارا پیسہ ہے کچھ فوج کی طرف چلا جاتا ہے، جو تھوڑا رہتا ہے وہ اللوں تلوں میں خرچ ہوتا ہے. میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر مجھے کبھی ایسے سوچ آئی، کبھی موقع ملا، میں کبھی بھی کوئی شے نہیں لوں گا، میں صرف اللہ سے مانگوں گا اور اللہ مجھے دے گا اور مجھے اللہ دے گا. اس لیے میں نے انکار کیا. تکلف ناشتے کا اہتمام تھا. مکئی کی روٹی پر صبح ہزارہ لکھ رکھا تھا. وہ ناشتے میں زیتون استعمال کرتے ہیں. دوست کی طرف سے دی گئی گاڑی پر صوبہ ہزارہ کا جھنڈا لگا رکھا ہے.